کا آج کی متحدہ ہے، اس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور فارم 47 کی پیداوار بھی اس طرح ہے کہ ان کی حیثیت بتانے کے بعد فارم 47 بنائے گئے. یعنی شام تک جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو کاؤنٹنگ کے بعد ان کو بتایا گیا کہ تمہارے کاؤنٹنگ کے اندر یہ 1200 ووٹ ہیں، یہ 2500 ووٹ ہیں، یہ 2800 ووٹ ہیں، اور اس کے بعد فارم 47 بنے. ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بھائی نظام بچانے کے لیے تو پورا سسٹم، پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری پنجاب، پورا خیبر پختونخوا موجود ہے. آپ اپنے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو اسمبلیوں سے ریزائن کریں، واپس آئیں. ورنہ آپ کہیں کہ ہاں ہم 47 کے اوپر اپنے سر بچانے کے لیے ایجنسیوں کے کہنے پر اسمبلی پہنچے تھے، اور ہم ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر ان کی مرضی سے اقدامات کرتے رہیں گے. اقرار کیجیے اس بات کا کہ ایگزامس سے پہلے پیپر لیک کیے گئے. ظاہر ہے وہ حکمت عملی ظاہر ہے اس لیے بنائی گئی کہ شہر کے لوگوں کو تعلیم سے کسی طرح بھی دور رکھا جا سکے. عصبیت کی بنیاد پر اربن ایریاز کے لوگوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی تو ظاہر ہے سوچ میں تبدیلی آتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر لوگ فیصلہ کریں کہ جو بھٹو صاحب نے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اس لکیر کو وائڈن ہونا چاہیے، تو پھر اس کا قصوروار اس شہر کے لوگوں کو یا مہاجر عوام کو ٹھہرانا درست نہیں ہوگا. تعصب کی انتہا تو یہ ہے کہ آپ نے سی ایم ہاؤس کے لیے جو پیسے رکھے وہ 39 ارب روپے ایک سی ایم ہاؤس کے لیے. سی ایم ہاؤس میں جو پورے سندھ کے وڈیرے آ کے وہاں پہ قیام کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے جو ملازمین آپ نے رکھے ہیں ان کے لیے آپ نے 39 ارب روپے رکھے، اور اس 3.5 کروڑ کے شہر کے لیے آپ نے 26 ارب روپے رکھے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے. اندازہ لگا لیجیے کہ 3.5 کروڑ عوام کی اس سی ایم ہاؤس میں بیٹھنے والے وڈیروں کے سامنے کیا حیثیت. اگر اس صوبے میں رہ کر اگر یہ معاملات حل نہیں ہو رہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے تحفظات ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہمیں ہمارے علاقوں میں اختیار دو کہ ہم خود اپنے کنٹرول کر سکیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آئین کے اندر گنجائش موجود ہے، جو جس طرح ابھی کہا ہے میں نے کہا کوئی حرام چیز تھوڑی ہے اس کے لیے کوشش کرنا. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ میڈیکل سہولتیں دینے کو پروپیگیٹ کرتی ہے کہ ہم نے سندھ کے اندر میڈیکل کی سہولت سب سے زیادہ دی ہیں. سب سے زیادہ کرپشن بھی میڈیکل کے شعبے کے اندر ہے پیپلز پارٹی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی کی میڈیکل یونیورسٹی اور کالج بنانا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر پروڈیوس کر کے ہم ان کو سہولتیں دے سکیں. کراچی ڈینٹل ہاسپٹل کی یہ سب ٹوٹل سیٹیں ملتی ہیں 1100. ان 1100 میں سے کراچی ڈسٹرکٹ کے لیے جو سیٹیں مخصوص ہیں 1100 میں سے وہ ٹوٹل 400 ہیں. ان 400 کے اندر بھی اگر ڈومیسائل چترال اور گلگت کے لوگ آ کے یہاں پر بنوا لیں، لڑکانہ اور دادو کے لوگ آ کے کراچی کا ڈومیسائل بنوا لیں، تو ان 400 سیٹوں کے اندر بھی کراچی کے جو جینون لوگ ہیں وہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اس کراچی سے باہر اندرون سندھ جو کالجز ہیں، جس میں مہر کالج کا ہے سکھر میں، جس میں چانڈکا میڈیکل کالج ہے، جس میں نواب شاہ میڈیکل کالج ہے، جس میں خیرپور میڈیکل کالج ہے، جس میں جامشورو کا بلاول میڈیکل کالج ہے، اور لیاقت یونیورسٹی جامشورو ہے، وہاں جو سیٹیں بنتی ہیں وہ 1350 ہیں، جہاں ڈومیسائل نہیں بنا سکتا کوئی، اور وہ اس کو فلی انجوائے کرتے ہیں. اس شہر میں پہلے بھی ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس ہوئے اور پیپر لیک ہوا، اور پیپر لیک ہونے کے بعد کنسیڈ کیا گیا کہ یس یہ پیپر لیک ہوا. اگر پیپر لیک ہوا تھا اور اس کے لیک ہونے کی وجہ سے اور لیک ہونے کا اقرار کرنے کے بعد جب پیپر دوبارہ لیا گیا تو اس جرم میں شامل لوگوں کے خلاف آج تک ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی؟ اور ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے ان کو قرار واقعی سزا دینے کی بجائے آپ نے اس شہر کے ان غریب طلباء پر پھر دوبارہ سے ایگزامینیشن فیس مسلط کی اور انہوں نے دوبارہ فیس دی. غلطی آپ کے سرکاری اور متعصب اور راشی افسران کی تھی جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے آپ نے یہاں کے طلباء سے دوبارہ فیس لے کر آپ نے ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس کرائے پچھلے سال. اس کا رزلٹ پھر وہی آیا. یہ موجودہ متحدہ ایجنسیوں کا ایک حقیر سا ٹولہ ہے. یہ اس شہر کے اس اربن ایریاز کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتا، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر صرف اپنی ذاتی مفادات کے حصول کی جدوجہد کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے خوش ہو جاتے ہیں، تصویریں کھنچوا کر پرائم منسٹر کو اس معاملے میں ملوث کیوں نہیں کرتے؟ آئینی ترامیم کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے اپنے
مفادات، اپنے پارٹی کے مفادات، اپنی قوم کے مفادات کے لیے انہوں نے بارگیننگ کی اور مطالبات ان کے ہمارے سامنے آئے کہ مولانا نے جو ہے وہ گورنرشپ بھی مانگی، مولانا نے اور بہت سارے مطالبات رکھے. متحدہ قومی موومنٹ جو اس شہر کے اندر ہونے والی زیادتیاں ہیں اس پر کون سی بات منوائی ہے انہوں نے کہ آئینی ترامیم کے لیے آپ انکنڈیشنلی سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو وہاں پر اس شہر کے حقوق کا دفاع کرنا اگر ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہاں بیٹھ کر اپنے مفادات کے حصول کی بجائے ان کو اس قوم کے اندر واپس آ جانا چاہیے اور اسمبلیوں سے ریزائن کرنا چاہیے اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. اگر کسی بہت یعنی غیر جانبدار اور کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ذریعے آپ کراچی کے بچوں اور انٹیریئر سندھ کے بچوں کا آپ اگر کوئی موازنہ کریں اور ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن کرائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کراچی کے بچوں کو کوئی کمپیٹ کرے. تو ظاہر ان کو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ پیپر لیک کریں گے جان بوجھ کر اور اپنے اندرونی سندھ کے لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور ایسا ہوا.